کے لیے جو قرارداد ہمارے پاس ہے وہ ہے کہ یہ ایوان غزہ کے رہائشی کے طور پر حماس اور اس کے ایجنڈے کی حمایت کرے گا۔ اب ہم حزب موافقت پہ ہونے کی وجہ سے آپ کو بتائیں گے کہ کیوں حماس کے رہائشیوں کے لیے غزہ کے رہائشیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ حماس اور اس کے ایجنڈے کی حمایت کریں۔ اس کے لیے ہم آپ کو دو دلائل دیں گے۔ ہماری پہلی دلیل ہوگی کہ غزہ کے رہائشیوں کا مفاد کیا ہے اور ان کا مفاد کیوں حماس کی حمایت کرنے پر مبنی ہے، اور ہم دوسری دلیل میں بتائیں گے کہ کس طرح سے بین الاقوامی سپورٹ کے لیے یہ ضروری ہے کہ حماس کو غزہ کے رہائشیوں کی حمایت حاصل ہو۔ اب جو پہلی دلیل ہے وہ میں پیش کروں گا، اور جو دوسری دلیل ہے وہ اقصیٰ پیش کریں گے۔ اب پہلی دلیل میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے غزہ کے رہائشیوں کے مفاد جو ہے وہ حماس کی حمایت کرنے سے جڑا ہوا ہے۔ اب غزہ کے رہائشیوں کو اگر ہم دیکھیں کہ ان کا مفاد ہے کیا، کہ ایک عام رہائشی جو غزہ میں رہتا ہے اس کو کیا چاہیے، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ غزہ کے رہائشی کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہے ایک معاشی سکون اور غزہ میں امن، جس سے وہ اپنی زندگی سکون سے گزار سکے، اور اس کی زندگی کی حفاظت کہ اسرائیلی بربریت سے وہ مارا نہ جائے، اور اس کو یہ حق ہونا کہ وہ ایک جو انسانی حقوق ہوتے ہیں وہ غزہ کے رہائشیوں کو ملنا۔ اب یہ سارے حقوق جو ہیں یہ حماس اور اس کے ایجنڈے کی حمایت سے کس طرح سے مبنی ہے، کیونکہ یہ اگر دیکھا جائے تو غزہ کا جو علاقہ ہے وہ ایک دیوار کے ذریعے باقی فلسطین سے کٹا ہوا ہے، اور اس کا جو سیاسی پس منظر ہے وہ باقی فلسطین جیسا نہیں ہے، کیونکہ غزہ میں ابھی بھی جو ہے وہ باقی فلسطین والا حال نہیں، کیونکہ غزہ ابھی بھی ایک خود کی حکومت رکھتا ہے، جو کہ حکومت حماس نے بنائی ہوئی ہے، کیونکہ حماس ایک سیاسی پارٹی کے طور پر غزہ میں موجود ہے جو باقی فلسطین سے الگ ہے، جہاں پر PNA جو پیلسٹینین نیشنل اتھارٹی ہے اس کی حکومت جو ہے وہ رائج ہے۔ اس کے اب حماس کی حکومت جو ہے وہ غزہ کی اسٹرپ پر ہے، اور غزہ کی جو پٹی ہے وہ باقی فلسطین سے جو ہے وہ ایک دیوار کے ذریعے کٹی ہوئی ہے۔ اب غزہ میں رہنے والے رہائشی لیکن پھر بھی اسرائیلی ظلم اور بربریت کا شکار ہو رہے ہیں، اور حماس کی کیونکہ حماس جو سیاسی پارٹی ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک اس کا حصہ صرف سوشل ویلفیئر اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا ہے، اور ان لوگوں کی حماس کے رہائشیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ جو ہے غزہ کے لوگوں کی پروٹیکشن کر رہا ہے اس کے ملیٹنٹ ونگ کے ذریعے۔ لیکن اب ہم کیسے یہ پروو کر رہے ہیں کہ اس کا ملیٹنٹ ونگ جو کام کر رہا ہے وہ جو ہے جس طرح سے ان کو لیبل کیا گیا ہے کہ وہ ایک دہشت گردانہ تنظیم ہے، وہ ایک دہشت گردانہ تنظیم نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہے ان کو دہشت گردانہ تنظیم کہنا جو ہے وہ بین الاقوامی میڈیا کا ان کو پینٹ کرنا ہے، کیونکہ بین الاقوامی میڈیا کے اس میں مفاد ہے کہ وہ ان کو اس طرح سے پینٹ کرے۔ لیکن حزب موافقت کا یہ ماننا ہے کہ وہ جو ہے یہ فلسطینی جو جدوجہد ہے اپنے حقوق کے لیے، اس کی جو اس کا جو ہے وہ ایک مین فیز جو ہے وہ حماس ہی ہے، اور پھر اسی لیے حماس کے سپورٹ کیا جانا غزہ کے رہائشیوں کا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی سے حماس کو جو ہے وہ اور طاقت ملے گی کہ وہ ان کو ریپرزینٹ کر پائیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ایز غزہ کے رہائشی کے طور پر ہم خود اپنی جو دنیا میں اپنے حقوق ہیں اس کو ایک غزہ کا رہائشی اکیلے جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے جو حقوق اور اس کا جو مفاد ہے وہ جو ہے وہ اس کے اکیلے کے ذریعے سے نہیں آگے بڑھایا جا سکتا، کیونکہ جو دنیا کا اسٹرکچر ہے اس کے حساب سے یہ ضروری ہے کہ غزہ کے جو رہائشی ہیں وہ حماس کو سپورٹ کریں، کیونکہ حماس ہی وہ ہے جو ان کی بات کو دنیا تک پہنچا سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اور وہی ہے جو ان کو پوری بین الاقوامی سفیر میں ریپرزینٹ کر سکتا ہے، تاکہ جو بھی اسرائیل ظلم و بربریت کر رہا ہے اس کے خلاف جو ہے وہ ان کو حفاظت دی جا سکے، کیونکہ ابھی جو غزہ میں حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ غزہ کے رہائشیوں کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے جس سے وہ اپنے آپ کو اسرائیلی ظلم و بربریت سے بچا سکیں، اور اگر حماس کا ساتھ نہیں دیا گیا اور حماس کو جو ہے سپورٹ نہیں ملا تو جو دوسری اسرائیلی طاقتیں ہیں وہ
حماس کو پوری طرح سے سیاسی پس منظر سے ہٹا دیں گی. اور اگر ایسا ہوا کہ ان کو بالکل سیاسی پس منظر سے ہٹا دیا گیا تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ جو ہے حماس جو ہے وہ بالکل سیاسی پس منظر سے ہٹ جائے گا, تو غزہ کے لوگوں کے پاس کوئی بھی سیاسی ریپرزنٹیشن نہیں بچے گی. اور جب ان کے پاس کوئی سیاسی ریپرزنٹیشن نہیں بچے گی تو غزہ جو ایک لوتا ایسا ایریا بچا ہے جو ابھی بھی سیلف گورن کر رہا ہے, وہ بھی اسرائیلی قبضے کے انڈر آ جائے گا. اور اگر وہ بھی اسرائیلی قبضے کے انڈر آ گیا, جو اسرائیلی رہائشی ہیں, کیونکہ یہ ایک ایکٹرز ڈیبیٹ ہے, تو ہم ایک غزہ کے رہائشی کے طور پر سوچ رہے ہیں. تو غزہ کے رہائشی کے طور پر دیکھتے ہوئے ہم جو ہے وہ اور بدتر حالات میں آ جائیں گے, کیونکہ پھر ہماری بھی وہی سچویشن ہو جائے گی کہ اسرائیلی جو فوجی ہیں وہ غزہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہوں گے اور ان کا جو دل چاہ رہا ہوگا وہ کر رہے ہوں گے, کیونکہ پھر جو پروٹیکشن کے جو ابھی پروٹیکشن حماس کی وجہ سے جو ہے وہ غزہ کے رہائشیوں کو میسر ہے وہ بھی ان سے چھین لی جائے گی. اسی لیے یہ بہت بہت ضروری ہے کہ غزہ کے جو رہائشی ہیں وہ حماس کا ساتھ دیں, کیونکہ حماس جو ہے وہ ایک سیاسی پارٹی کے طور پر اگر ایگزسٹ کرتی ہے تو سیاسی پارٹیوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس لوکل سپورٹ ہو, ان کے پاس جو لوگ جن ریاستوں میں ہیں ان ریاستوں کے لوگ ان کو سپورٹ کریں, تاکہ وہ پارٹیاں جو ہیں وہ ٹھیک طریقے سے اپنی جو پاپولیشن ہے اس کو جو ہے ریپرزینٹ کر سکے. کیونکہ اگر وہ ریپرزینٹ نہیں کر پائیں گی, کیونکہ اور یہ بھی ہے کہ جو فلسطینی نیشنل اتھارٹی ہے وہ جو ہے وہ کوئی بھی غزہ کے علاقے میں کوئی بھی سیاسی طاقت نہیں رکھتی, اس کا کوئی بھی سیاسی اثر و رسوخ جو ہے وہ ادھر غزہ کے علاقے میں نہیں ہے. تو اگر اور اسی لیے اگر اب حماس کا ساتھ نہیں دیا گیا, اور جو ابھی کے حالات ہیں جس میں اسرائیل جو ہے وہ بہت زیادہ ظلم و بربریت کر رہا ہے, اور اگر حماس کو بھی بالکل اسرائیل نے دبا دیا تو پھر غزہ کے جو رہائشی ہیں ان کے پاس کوئی بھی طریقہ نہیں بچے گا, اور پھر ان کے پاس جو ابھی تھوڑی ان کی زندگی کی سیکیورٹی اور ان کے معاشی پراسپیکٹ کی سیکیورٹی ہے وہ بھی چلی جائے گی. اس لیے بہت ضروری ہے, اور اسی لیے ہم یہ مانتے ہیں کہ اگر آپ غزہ کے رہائشی ہیں تو آپ کو حماس کو اور اس کے ایجنڈے کو کی حمایت کرنی چاہیے. شکریہ. یہ ایوان بطور غزہ کا رہائشی حماس اور اس کے ایجنڈے کی حمایت کرتا ہے. ہم حزب مخالفت کے طور پہ اس قرارداد کی مخالفت کرتے ہیں. پروپوزیشن سائٹ سے آنے والے اسپیکر شاہزیب نے جس طرح کی باتیں بتائی ہیں, میرا سٹانس اس سے مختلف ہے, اور وہ کن باتوں پہ مختلف ہے وہ یہ ہے کہ ان کا پرائمری سٹانس جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ حماس کی کنٹینیوس آکوپیشن رہے غازہ اسٹرپ پہ, جبکہ ہم سمجھتے ہیں, ہم بطور غزہ کے رہائشی اس کی مخالفت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے. ہمارا سٹانس ہے پیسفل سولوشن جس کے نتیجے میں ایک نان وائلنٹ پارٹی آ کے حماس غزہ اسٹرپ پہ رول کرے, الیکشنز پھر سے ہوں, اور ایک 2 نیشن اسٹیٹ کی تھیوری پہ اگری کیا جائے. کیونکہ حماس کا یہ ایجنڈا, حماس کی مینیفیسٹو میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کا ایجنڈا یہ ہے کہ اس نے پورا فلسطین واپس کیپچر کرنا ہے. یہ بات بہت زیادہ ایمبیشس ہے. ایک ایسی ریاست جہاں پر 2 ریاستیں ایکولی وہاں پر ایگزسٹ کر رہی ہیں, اگر ہم یہ اپنا سٹانس رکھیں کہ پورے کا پورا فلسطین واپس سے فلسطینیوں کے پاس آئے, تو یہ سٹانس بہت زیادہ ایمبیشس ہے, اور یہ غزہ میں رہائشی لوگوں کے لیے نقصان کا باعث زیادہ بن رہا ہے بنسبت اس کے کہ ان کو اس سے فائدہ ہو. دوسرا جو حماس کا مینیفیسٹو میں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ حماس چاہتا ہے کہ یروشلم پورے کا پورا فلسطینیوں کے حکومت کے انڈر آئے. یہ بھی سٹانس باقی ریلیجن کے جو نیشنز ہیں ان کے خلاف جاتا ہے. ہم بطور غزہ کے رہائشی جو یروشلم کا اسٹیٹس کو ہے, مینس کہ وہ ابھی 4 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے, کرسچن پارٹ, یہودیوں کا پارٹ, امریکن پارٹ اور مسلم پارٹ وہ ویسے ہی رہنا چاہیے. اس پہ صرف فلسطینیوں کا کیپچر کرنا یہ لاجیکل سولوشن نہیں ہے. اچھا, پھر اس ڈیبیٹ کو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر تو حماس کی رولنگ سے صرف غزہ کے اسٹرپ میں رہنے والوں کو فائدہ ہوتا تو یہ ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کیونکہ حماس کا کنٹینیوس رولنگ ہے. 2007 میں حماس الیکٹ کیا جاتا ہے غزہ سے, اور اس کے بعد اگر حماس کی جو اسٹریٹجیز ہیں اس سے غزہ کے لوگوں کو فائدہ پہنچنا ہوتا تو یہ ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی.
مگر کنٹینیوسلی پچھلے 14 سال سے کنٹینیوس وائلنس غزہ اسٹرپ پر دیکھی گئی ہے، جس کا ہم ذمہ دار حماس کو ٹھہراتے ہیں. اور جو 2021 میں ہونے والے الیکشن تھے، جو کہ غزہ میں الیکشن ہونے تھے، فلسطین میں الیکشن ہونے تھے، اس کو بھی حماس نے ڈیلے کروا دیا ہے، کیونکہ حماس نے خود کو غزہ اسٹرپ پر امپوز کیا ہوا ہے اور الیکشن ہونے نہیں دے رہا، جس کا مطلب ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حماس کا جو مینیفیسٹو ہے وہ فلسطینیوں کے مفاد سے زیادہ پاور میں رہنا ہے، اور وہ ایک غزہ کے رہائشی ہیں جن کا مقصد اب نان وائلنٹ پارٹی کی رولنگ چاہنا ہے اور الیکشنز کے تھرو ایک نیا مینڈیٹ دینا ہے، وہ اسے پورا ہونے نہیں دے رہا. ان کے جو پوائنٹس تھے سارے کے سارے وہ میں اپنے ایل او اے سے گراؤں گی. میرا پہلا ایل او اے ہے کہ غزہ کا بڑھتا ہوا کرائسس کا ذمہ دار حماس ہے. دوسرا ایل او اے میں آپ کو حماس کا اصل مقصد بتاؤں گی، اور تیسرا ایل او اے جو میری ساتھی اسپیکر بتائیں گی وہ ہے کہ فلسطین کی لیڈرشپ میں تفریق. تو پہلا ایل او اے جس میں غزہ کا بڑھتا ہوا کرائسس ہے وہ کیوں ہے کہ حماس وہ واحد ریزن ہے جس کی وجہ سے غزہ کی اسٹرپ میں ابھی تک ریٹیلیشن ہوتی ہے، راکٹ فائرنگ کی جاتی ہے، وائلنس ہے، کلنگ ہے، ٹیررزم ہے. جبکہ اگر ہم فلسطین کے دوسرا پارٹ یعنی ویسٹرن بینک کو دیکھیں جہاں پہ فتح کی رولنگ ہے، وہاں پر فلسطینی اور اسرائیلی لوگ ساتھ میں کمپیریٹیو پیس میں رہ رہے ہیں. وہاں پہ راکٹ فائرنگ نہیں کی جاتی ہے، وائلنس نہیں ہے، کلنگ نہیں ہے، وہاں پہ ٹیررسٹک سچویشن نہیں ہے. ہمیشہ حماس ہی ریزن بنا ہے کانفلکٹ کو اگنائٹ کرنے کا، اس کو اپنی پاور شو کرتا ہے. اسی لیے اگر ہم دیکھیں تو یہ پچھلے ریسنٹ ڈیولپمنٹس میں 213 فلسطینی مارے گئے صرف غزہ میں، اور 61 بچے تھے جس کے اندر. جبکہ حماس یہ بات جانتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ لڑائی یا فورٹ نہیں کر سکتا. اسرائیل کی ملٹری بہت زیادہ ایڈوانس ہے، ان کے پاس آئرن ڈوم جیسی ٹیکنالوجیز ہے، مگر پھر بھی یہ ان پر حملہ کرتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ وہاں سے ریٹیلیشن آئے گی اور وہ دگنی تگنی ہوگی، جس کی وجہ سے ڈسٹرکشن غزہ کے اسٹرپ میں رہنے والے فلسطینیوں کی ہوگی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس بات کو نہیں دیکھتا اور صرف وائلنس میں اور پاور گیم کے چکر میں یہ اپنے آپ کو ہم پہ امپوز کیے رکھے ہیں. اس کے بعد ان کے مینیفیسٹو میں کلیئرلی یہ سٹانس لیا ہے کہ یہ ایک ٹیررسٹک سٹانس رکھتا ہے جس میں یہ سیویلینز کو بھی ٹارگٹ کرے گا، جس کی وجہ سے ہمیں انٹرنیشنلی آئسولیٹڈ کر دیا گیا ہے. ایجپٹ اور اسرائیل نے ہمیں آئسولیٹ کر دیا ہے، ہمیں باہر سے کوئی فنڈنگ نہیں ملتی، کوئی سپورٹ نہیں ملتی. ہماری ریٹ غزہ کی اسٹرپ کی فلسطین کی چیلنج ہو گئی ہے. یو ایس اے کی سپورٹ ساری کی ساری اسرائیل کی طرف شفٹ ہو گئی ہے. ایون مسلم اور عرب کنٹریز ہمیں سپورٹ نہیں کر سکتے صرف اس لیے کیونکہ ہماری حکومت کا ٹیررسٹک سٹانس ہے. اس کے بعد یہ غزہ کو ویلفیئر اسٹیٹ اس لیے نہیں بننے دے رہا کیونکہ ان کی ساری فنڈنگ غزہ سے ایکسٹریکٹ کی جاتی ہے. غزہ کے پراپرٹیز کو یوز کرتا ہے، وہاں کے یہ ریئل اسٹیٹ کو یوز کرتا ہے، ایگریکلچرل لینڈ کو قبضہ کیا ہوا ہے، بلڈنگس کو یوز کرتا ہے. اور یہ جو چیریٹیبل ورک کے نام پہ جتنے بھی فنڈنگ آتی ہے، آپ کو غزہ میں کون سی چیریٹی دکھ رہی ہے؟ وہاں پہ اسکول فنکشن نہیں ہے، ہاسپٹل فنکشنل نہیں ہے. یہ سارے کا سارا پیسہ اپنی ملٹری کام میں لگاتا ہے، جس کی وجہ سے صرف نقصان دیکھا گیا ہے. اور کنٹینیوسلی پچھلے 14 سال سے وائلنس بڑھا ہے. اور اگر میں حماس کے اصل مقصد پر آؤں تو اگر اس کا اکثر مقصد فلسطینیوں کی بہبود ہوتا تو وہ گراؤنڈ ریالٹی میں دکھتا، مگر یہ چاہتا ہے کہ اس کو پاور ملے، یہ پاپولر ہو اور اس کا الیکشن میں اپر ہینڈ ہو. اسی لیے اس نے 2021 کے الیکشن ڈیلے کروا دی اور اب یہ اپنے آپ کو بگر پکچر میں زیادہ پروجیکٹ کر رہا ہے. اور ساری کی ساری جو انٹرنیشنل گلوبل ڈبیٹ ہے وہ ساری شفٹ ہو گئی ہے حماس ورسز اسرائیل کی طرف. اور پیلسٹینین جو آپریشن ہے اس پر بات نہیں کی جا رہی. بلیم گیم میں اس نے ساری ڈبیٹ کو ڈال دیا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا پہ ایک ہمارا برا امیج جو ہے وہ اس نے دیا ہے. اس کے بعد جو اوسلو ایکارڈز ہوئے تھے 1993 میں واشنگٹن ڈی سی میں، جس میں پی ایل او نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا تھا، حماس نے وہاں پہ انٹری دی اور سول وار ایک حماس اور فتح کے درمیان ہو گئی. فتح جو کہ دوسری پارٹی ہے، اور اس نے ہمیشہ ایک پیسفل ڈائلاگ کو کنٹینیوسلی ہمیشہ سے اور ابھی بھی یہ پیسفل ڈائلاگ کی طرف نہیں جا رہا اور وائلنس کو پریفر کرتا ہے. تیسرا ایلو میری ساتھی اسپیکر آ کے بتائیں گی. بہت جناب صدر، حزب مخالفت کی اسپیکر یہاں آتی ہے اور وہ یہاں آ کر اپنی تقریر
وہ یہاں اگر اپنی تقریر محض کچھ ایزمپشنس پر بیس کرتی ہیں، جن میں سے سب سے پہلی ایزمپشن یہ ہے کہ پی این اے جو ہے وہ سم ہاؤ ایک ریلیونٹ پولیٹیکل پارٹی ہے، اور ویسٹ بینک کے اندر فلسطینی اور اسرائیلی جو ہے وہ پیسفلی رہ رہے ہیں آپس کے اندر، اور سب کچھ اچھا ہے اینڈ آل از ویل، جبکہ دراصل صورتحال یہ نہیں ہے۔ ہاں، بات کرتے ہیں کہ دراصل صورتحال کیا ہے۔ جب ہمارے پاس اپوزیشن کی اسپیکر آتی ہیں اور ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ حماس جو ہے وہ ایک کی ٹیررسٹ ٹینڈنسیز ہے، اور انہوں نے ہمیشہ پیسفل ڈائلاگ کو اپوز کیا ہے، اور ان کی وجہ سے اوسلو اکارڈز ناکام ہوئے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی طرف سے نہایت زیادتی ہے جب وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اوسلو اکارڈز ناکام ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کیسے اسرائیلی ایکسٹریمسٹ جو خود بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی قسم کے پیسفل ڈائلاگز ہوں، اور انہوں نے اپنے اس وقت کے موجودہ لیڈر جو کہ اوسلو اکارڈز کے اندر جنہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا، انہیں ایسیسینیٹ کیا، تو لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دو طرفہ تھا، اور اسرائیلی ایکسٹریمسٹ بھی نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی قسم کے پیسفل اکارڈز ہوں۔ یہاں ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ویسٹ بینک کا علاقہ جو کہ پی این اے کے ماتحت ہے، اور جہاں پر پی این اے کی حکومت ہے، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے اسرائیلی پرماننٹ سیٹلمنٹس ہیں، اور وہاں پر کیسے جو اسرائیلی فورسز ملٹری فورسز ہیں وہ کیسے کھلے عام گھوم رہی ہیں، اور وہاں کے شہریوں کو کسی قسم کی سوشل سیکورٹی حاصل نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ حماس کا رول زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے جو فلسطینی ہیں، خاص طور پہ جو غزہ کی رہائشی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اپنے غزہ کے ایریا کے اندر ایٹ لیسٹ وہاں پر صورتحال اتنی بہتر ہے کہ وہاں پر اسرائیلی فورسز کھلے عام نہیں گھوم رہی، شہریوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے، انہیں ان کی جگہوں سے ان کے گھروں سے نکال نہیں رہی، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ حماس جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے، اور وہ اسرائیلی فورسز کے خلاف ریٹیلیٹ کرتا ہے، جو انہوں نے بار بار آ کر ٹیررسٹ ٹینڈنسیز کہنے کی کوشش کری، بٹ وہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حماس جو ہے وہ کبھی بھی انیشیٹ نہیں کرتا، بلکہ وہ ہمیشہ اسرائیلی فورسز کی طرف سے کیے گئے اوفینسز کو ریٹیلیٹ کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ملٹری ریٹیلیشن یہاں پر ضروری ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر اسرائیلی ورنہ پھر جو ہم غزہ کی رہائش ہے، ہماری جان اور مال کو اس سے خطرہ ہے، اور لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے رائٹس کو جو ہے وہ پی این اے کسی بھی طرح سے پروٹیکٹ کرنے سے ناکام ہے، اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ویسٹرن بینک میں جب لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالا جاتا ہے تو انہیں جا کر اسرائیلی سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ اپنی اپلیکیشن دینی پڑتی ہے، جس سے کافی ثابت ہوتا ہے کہ پی این اے کس نہایت ارریلیونٹ ہے۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حماس جو غزہ کے اندر اپنی گورنمنٹ بنائے ہوئے ہیں وہ نہایت ضروری ہے، اور وہ ضروری اس لیے ہے کیونکہ حماس ہی ہمیں ریپرزینٹیٹ کر رہے ہیں، اور اگر ملٹری ریٹیلیشن ہمیں جانی نقصان سے بچانے کے لیے ضروری ہے تو ہم ملٹری ریٹیلیشن کریں گے۔ ٹھیک، یہ ان کی طرف سے جو حماس کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن اور یہ ثابت کرنے کی ان کی کوشش تھی کہ حماس ہمیشہ اوفینسز کو شروع کرتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ نہایت یہ زیادتی تھی۔ اب میں اپنی فرسٹ اسپیکر کا کیس تھوڑا سا ریبلڈ کروں گی، جس میں انہوں نے ہمیں آ کے یہ بتایا تھا کہ کیسے غزہ کی رہائش کی ضروریات جو ہے وہ امن، معاشی سکون ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس قسم کی ارریلیونٹ پی این اے ہے، اور پی این اے جس طرح سے ویسٹ بینک کی رہائشوں کو یہ سب فراہم کرنے سے ناکام رہی ہے، تو ہمارے پاس جو ایک واحد سولوشن بچتا ہے وہ حماس کی حمایت ہے، لہٰذا ہمیں حماس کی حمایت کرنی چاہیے۔ ٹھیک، میرا جو دوسرا لائن آف آرگومنٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کیسے بین الاقوامی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حماس کو غزہ کی حمایت حاصل ہو۔ ہمیں یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس غزہ کے جو ہم رہائشی غزہ اسٹرپ کے اندر جو اس وقت حکومت ہے وہ حماس کی ہے، اور حماس ہماری واحد ریپرزینٹیٹیو ہے۔ یہ جس طرح شادی نے بتایا کہ ایک فرد واحد جو ہے وہ ایک ایریا کو ریپرزینٹیٹ نہیں کر سکتا، اور ہمیں کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ پولیٹیکل پارٹی یہاں پر ہمارے پاس حماس ہے۔ کسی بھی قسم کی بین الاقوامی نیگوشیشن، ڈائلاگز، ایج اور اس قسم کی کسی بھی قسم کے انٹریکشن جو کہ بین الاقوامی دنیا سے ہمارا ہوگا، اس کے لیے حماس ہی ایک امپورٹنٹ رول پلے کرے گی۔ اب بین الاقوامی سپورٹ صرف انہی پولیٹیکل پارٹیز کو حاصل ہوتی ہے جنہیں ان کے خود کے لوگ سپورٹ کرتے ہیں، تو اگر حماس کو ہم لوگ خود سپورٹ نہیں کریں گے، اور ہم خود غزہ کے رہائشی جن کو بچانے کے لیے ملٹری ریٹیلیشن کی جاتی ہے انہیں ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پر ثابت کریں گے، تو پھر ہماری واحد جو سولوشن ہے، جو ہمارا واحد ہماری پارٹی ہمیں ریپرزینٹ کرتی ہے، اس کی پولیٹیکل امیج اور خراب ہوگی۔ تو ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم حماس کو کی حمایت کریں اور اس کے ایجنڈے کی حمایت کریں، کیونکہ جب ہم ان کو، چونکہ جو بین الاقوامی سپورٹ ہے وہ انہی پارٹیز کو حاصل ہوتی ہے جن کی جو اپنے ہی لوگوں میں پاپولر ہوتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حماس کے لیے جو حمایت ہے وہ حماس کی جو بین الاقوامی امیج ہے اسے بہتر کرنے کی کوشش کرے گی۔ یہاں پر ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کی طرف سے جو یہ ایک
غلط فیکٹ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ پوری دنیا ہی حماس کی ٹیررسٹ آرگنائزیشن سمجھتی ہے. وہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہایت غلط ہے. انہیں اپنے فیکٹس صحیح کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پر صرف 4 ایسے کنٹریز ہیں جو حماس کے دونوں ونگ, سوشل ونگ اور ملٹری ونگ کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن سمجھتے ہیں, جبکہ چند ممالک صرف اس کے ملٹری ونگ کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کنسیڈر کرتے ہیں, جبکہ یو این جو ہے یو این جنرل اسمبلی نے یو ایس اے کی طرف سے حماس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن تسلیم کرنے کی ریزولوشن کو رد کر دیا تھا. تو جی ہاں, ہمارے پاس بین الاقوامی صورتحال کے اندر حماس کو ایک پولیٹیکل پارٹی جو کہ غزہ کے رہائشیوں کی ریپرزینٹیٹیو ہے سمجھا جاتا ہے, اور لہٰذا ہماری ریپرزینٹیشن کے لیے ہماری جو نیڈز ہیں جو کہ شادب نے بتائی, معاشی سکون, معاشی سکون, اسرائیلی بربریت, خاص طور پہ اسرائیلی بربریت سے نجات, اس کے لیے ہمارا جو واحد سولوشن ہے وہ حماس ہے. یہاں پر اسرائیلی بربریت سے نجات اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوسرے ایریاز جہاں پر اسرائیلی حکومت نہیں بلکہ فلسطینی حکومت ہونی چاہیے, اور جہاں پر PNA جو ہے وہ حکومت میں, وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ملٹری ٹیریشن نہ ہونے کی وجہ سے اور PNA irrelevant ہونے کی وجہ سے کس طرح ہمیں وہاں پر اسرائیلی بربریت کے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں. اور ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ کیوں حماس کا جو ملٹری ونگ ہے وہ ریٹیلیشن اور پروٹیکشن اور سیلف ڈیفینس کے لیے, نہ کہ اوفینس کو شروع کرنے کے لیے. لہٰذا ان تمام دلائل کی روشنی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حماس کا ایجنڈا دراصل غزہ کے رہائشیوں کی نیڈز کو حاصل کرنے کے لیے امپورٹنٹ ہے, اور اسی لیے بطور غزہ کے رہائشی ہم حماس کے ایجنڈے کی حمایت کرتے ہیں. اوکے, سب سے پہلے میں نیگیٹو کے چلتی ہوں, تھوڑے ریبیٹل سے کے چلوں کہ ہماری اپوزٹ سائڈ سے بولا گیا کہ جو حماس ہے وہ آخری سہارا ہے غزہ کے لوگوں کا, اس کی وجہ سے انہیں جانی حفاظت مل رہی ہے, معاشی سکون مل رہی ہے. تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیسا معاشی سکون مل رہا ہے؟ اگر اتنا ہی معاشی سکون ہے تو غزہ کے لوگوں کا انمپلائمنٹ ریٹ 40% سے کم کیوں ہو گیا ہے؟ انہیں کیوں جو ہے وہ ان کا HDI جو ان کا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے وہ کیوں دن بہ دن گرتا چلا جا رہا ہے؟ اگر حماس انہیں اتنا ہی معاشی سکون پرووائڈ کر رہا ہے تو پھر کیوں وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جا رہے ہیں؟ اس کے بعد دوسری طرف سے کہا گیا کہ جانی حفاظت مل رہی ہے, تو ہمیں نہیں لگتا کہ جانی حفاظت مل رہی ہے, بلکہ یہ تو مزید جو ہے وہ آپ دشمنی موڑ رہے ہیں. کیونکہ ابھی اگر کرنٹ سینیریو میں بھی دیکھا جائے تو غزہ کی طرف سے جو ہے وہ جنگ آغاز کیا گیا, جگہ حماس کی طرف سے جو ہے وہ بمباری کی گئی, جس کے نتیجے میں پھر کئی گنا زیادہ جو ہے وہ پاور کے ساتھ اسرائیل کی طرف سے ریٹیلیٹ کیا گیا. جبکہ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو زیادہ غزہ کے لوگ جو ہے وہ جانی سکون میں ہوتے. یہاں کیا گیا کہ ویسٹ بینک میں جو ہے وہ زیادہ دشواریاں ہو رہی ہیں, وہاں پہ سچویشن خراب ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. یہاں پہ انہوں نے حقائق کو توڑ منوڑ کے پیش کرنے کی کوشش کری ہے, کیونکہ جب بھی جنگ ہوتی ہے تو غزہ میں لوگوں کو مارا جا رہا ہوتا ہے. ابھی جو جنگیں ہوئی ہیں وہ 213 لوگ غزہ میں مارے گئے, نہ کہ ویسٹ بینک میں. 40% انمپلائمنٹ ریٹ غزہ کے لوگوں کا ہے, نہ کہ ویسٹ بینک کا. ویسٹ بینک کے حالات زیادہ برے ہیں نہ کہ غزہ کے. تو حماس جو ہے وہ غزہ کے لوگوں کے لیے اتنا ہی اچھا ہوتا تو غزہ کے لوگ جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے نہ جا رہے ہوتے. اس کے بعد آپ کا جو بیسک ایلیو تھا وہ تھا کہ بین الاقوامی سپورٹ ملی ہے. کون سی بین الاقوامی سپورٹ ملی ہے؟ میں آپ یہ بتانے سے قاصر نہیں کہ کون سے فنڈز ہیں جو آپ تک پہنچ رہے ہیں, کون سی ایسی ایڈ ہے جو آپ تک پہنچ رہی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا, بلکہ آپ حماس کی طرف سے بمباری کا نشانہ بنانے سے جو رہی بچی کچھ سمپتی تھی, جو سپورٹ تھی, وہ بھی آپ نے کھو دی ہے. وہ بھی جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ساری سمپتی کھو دی اور اپنے آپ کو مزید آئسولیٹ کروا دیا. غزہ مزید آئسولیٹ ہو گیا ہے, جس کی ایگزامپل یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ غزہ کے باشندے کو کولمبیا یونیورسٹی نیو یارک سے اسکالرشپ ملتی ہے, تو وہ صرف اس وجہ سے باہر پڑھنے نہیں جا پاتا کیونکہ اس کو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کر دیا گیا ہے. اسرائیل پر حملے کرنے کی وجہ سے اسرائیل نے اسے بالکل بلاک کر دیا ہے, اور مزید جو ہے وہ نہ کوئی باہر پڑھنے جا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنے امپلائمنٹ بڑھانے کے لیے, اپنے لوگوں کے معاشی بحالی کرنے کے لیے باہر کمانے جا سکتے ہیں, کیونکہ وہ جو ہے ان کی بالکل کوئی سپورٹ نہیں حاصل, انہیں کوئی بھی بین الاقوامی سپورٹ نہیں حاصل. وہ بالکل جو ہے وہ آئسولیٹ کر دیے گئے ہیں, ان کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کیا جا رہا ہے. جبکہ اور کہا گیا کہ غزہ کے رہائشیوں کا مفاد کے لیے ہے, جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے. غزہ کے جو
رہائشی ہیں ان کے لیے تو مزید جو ہے یہ خطرناک ثابت ہو رہا ہے، ان کے لیے مزید جو ہے وہ وائلنس کا باعث بن رہا ہے، کیونکہ اس کا جو اصل مقصد تھا وہ تو صرف اور صرف پاور اور اتھارٹی لینا تھا. اس کے بعد کہا گیا کہ حماس جو ہے وہ بہت پاپولر ہے، اگر وہ اتنا ہی پاپولر ہے تو اس نے 2021 کے الیکشن ڈیلے کیوں کرے، کیوں الیکشن ڈیلے کروانے ہیں؟ اگر وہ اتنا ہی پاپولر تھا، اس کی اتنی اچھی ریپرزنٹیشن تھی تو اس کو تو ڈیلے ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن وہ جو ہے اس کی وجہ سے الیکشن اس نے ڈیلے خود جان بوجھ کر الیکشن ڈیلے کروائی، کیونکہ کوئی بھی بندہ الیکشن ڈیلے جب تک آتا ہے جب اس سے یہ بات پتہ چل چکی ہو کہ اب جو ہے وہ زیادہ بھاری اکثریت سے وہ نہیں جیت سکتا، اس کو ویسی سپورٹ حاصل نہیں ہوگی جیسے اسے پہلے حاصل تھی، کیونکہ وہ اپنے بتائے گئے ایجنڈے پر عمل نہیں کر سکا ہے، کیونکہ اس کے مفادات کچھ اور تھے. اب میں چلتی ہوں اپنی پازیٹیو کیس کی طرف. جو میرا ہماری دو LOA میری پہلی ساتھی آ کے بتائی گئی ہیں کہ کیسے غزہ مزید کرائسس کا شکار ہو رہا ہے اور کیسے حماس کا اصل مقصد کچھ اور ہے. اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ لیڈرشپ کا ڈویژن ہو گیا. حماس جب وجود میں آیا، حماس کے وجود میں آنے سے جو PL ہوتا ہے فلسطین لبریشن آرگنائزیشن، وہ دو ونگز میں ٹوٹ گئی، ایک فتح ونگ اور غزہ اور حماس ونگ میں ٹوٹ گئی. فتح جو ہے وہ ویسٹرن بینک پہ رول کرتی ہے، جبکہ حماس جو ہے وہ غزہ پہ رول کرتا ہے. جبکہ حماس جو ہے، اگر حماس اور فتح ونگ نہ بنے ہوتے اور PLO صرف ایک ہی آرگنائزیشن ہوتی تو اسرائیلوں کو صرف اور صرف PLO سے لڑنا ہوتا. لیکن کیونکہ اب PLO جو ہے وہ دو ڈویژن میں بڑھ گیا، تو اسرائیلوں کی یہ ایک طرح سے جیت ہی ہے کہ اس نے ہماری جو پارٹیز ہیں انہیں دو حصوں میں بانٹ دیا ہے تاکہ وہ آپس میں لڑنے لگے. اب حماس اور فتح ونگ میں آپس میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، اور آپ جب بھی کسی بڑی قوت کے خلاف، کسی بھی ایکسٹرنل فورس کے خلاف تبھی اچھے سے لڑ پاتے ہیں جب آپ خود یونائٹیڈ ہوں. جب آپ پہ خود میں یکجہتی نہیں ہوگی تو وہ آپ نے تو اپنے لوگ ہی بانٹ دیے، مطلب آپ کی اپنی ملٹری بڑھ گئی، آپ کی سویلین سپورٹ بھی بڑھ گئی. جبکہ اگر آپ ایک ساتھ رہ کے کام کر رہے ہوتے اور لیڈرشپ ایک ہی ہوتی اور حماس کے وجود عمل میں نہیں آیا ہوتا اور صرف ایک ہی PLO ہوتا تو یہ کام زیادہ بہتر سے ہو رہا ہوتا، اور صرف اسرائیلیوں سے صرف PLO لڑ رہا ہوتا. جبکہ اب جو ہے وہ دو ونگز بٹ کے فتح الگ اور حماس الگ لڑ رہے ہوتے ہیں، اور حماس اور فتح جو ہے وہ فلسطینیوں کا مزید بھی نقصان کریں کیونکہ وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں، اور ان کے آپس میں لڑنے کی وجہ سے اسرائیلیوں کو ہی فائدہ ہو رہا ہے. تو اس سے تو ہماری جو ہے وہ اور جو ہے وہ بات خراب ہو رہی ہے، نہ کہ غزہ کو فائدہ ہونے کے، غزہ کی مزید تندلی کا باعث بن رہا ہے. جبکہ اگر اوسلو اکارڈ کے وقت حماس کے وجود عمل میں نہ آتا اور حماس جو ہے وہ نہ بنی ہوتی تو آج لیڈرشپ ایک ہوتی اور زیادہ بہتر طریقے سے غزہ کے لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی گزارے ہوتے ہیں. ان کی زندگی اتنی مشکل نہیں ہوتی جتنا آج مشکل ہو چکی ہیں، کیونکہ جب بھی حماس نہ کہ صرف غزہ کے لوگوں کی زندگی مشکل ہے بلکہ وہ ویسٹرن بینک کے لوگوں کی بھی زندگی کو مشکل میں ڈالے، کیونکہ ویسٹرن بینک جو ہے وہ ویسے پیسفل رہتے ہیں، ان میں اتنی زیادہ جھڑپیں نہیں ہوتی جتنی غزہ میں ہوتی ہیں. لیکن جب حماس کی طرف سے غزہ کی طرف سے حملے کیے جاتے ہیں تو پھر ویسٹرن بینک کا بھی سکون خراب ہو جاتا ہے، اور پھر وہاں پر بھی حملے ہونے لگتے ہیں، انہیں بھی گھروں سے نکالا جانے لگتا ہے، ان پہ بھی بمباری ہونے لگتی ہے. تو یہ سب جو بھی لڑائی اور وائلنس کی وجہ ہے وہ صرف اور صرف حماس ہے. تو اسی وجہ سے اب حماس کی ایجنڈے کی حمایت نہیں کرتے، کیونکہ حماس جو ہے وہ بطور غزہ کا رہائشی ان کے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے. تو ہم نے آج 3 LOA آپ کے سامنے پیش کرے. حماس کا اصل مقصد کچھ اور ہے. حماس کا اصل مقصد پاور اتھارٹی حاصل کرنا ہے، نہ کہ غزہ کے لوگوں کو سکون پرووائڈ کرنا. غزہ کے مزید کرائسس کا شکار ہو رہا ہے کہ کیسے جو ہے وہ HDI گرا جا رہا ہے، کیسے ان امپلائمنٹ بڑھی ہے، کیسے انہیں باہر جو ہے وہ ریکوگنائز نہیں کیا جا رہا، کیسے وہ باہر پڑھنے نہیں جا پا رہے. اور تیسرا ہمارا LOA تھا کہ کیسے لیڈرشپ ڈیوائڈ ہو رہی ہے، کیسے جو ہے وہ ہم اپنی یونٹی مزید کھوتے جا رہے ہیں، اور کیسے ہمارا جو ہے وہ ہم مزید اپنی لینڈ کھوتے چلے جائیں گے اور وہ اسرائیلیوں کے حوالے ہوتی چلے جائے گی. اور جو لینڈ بچی کچی ویسے بھی ہم نے اپنا پورا فلسطین جو ہے وہ اسرائیلیوں کے حوالے ویسے ہی ہو گیا. تو مزید اگر ہم یہی کرتے رہیں گے تو جو بچی کچی اسٹرپ غزہ اسٹرپ ویسے میں جو ہمارے حصے میں ہم اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور ہم بالکل بھی جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکیں گے. شکریہ. تو سب سے پہلے یہ جو ایک کیئرس کریٹ ہو چکا ہے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے وہاں پہ، اور کون سا ایسا علاقہ ہے جو اصل میں مشکل کا شکار ہے اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ ایک پہلو پہلے دیکھ لیتے ہیں. ہمارے اسپیکر پہلے آ کر کہتی ہیں مخالفت کی کہ ویسٹ بینک میں بہت پیس ہے، وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں پہ ہر چیز اچھی طریقے سے ہو رہی ہے، جو بھی برائیاں ہو رہی ہیں وہ صرف غزہ میں ہی ہو رہی ہے، باقی سب کچھ صحیح ہے. لیکن یہ حقیقت نہیں ہے. فورس الیکشن جو ہوئی تھی وہ شاید جگہ میں ہوئی تھی جو کہ ایسٹ جیروسلم میں ہے اور جو کہ منسلک ہے ویسٹ بینک سے.
غزہ کے لوگوں کو نہیں نکالا جا رہا تھا ان کے گھر سے، ویسٹ بینک میں جو لوگ ہیں ان کو ان کے گھر سے نکالا جا رہا تھا. تو یہ ایزمپشن کہ وہاں پہ تو سب کچھ صحیح ہے، وہاں پہ اسرائیلی جو ہے ہمیں صحیح سے سکون سے رہنے دے رہے ہیں، یہ صرف محض ایک ایزمپشن ہے کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ون سائڈڈ پکچر پیش کرنا جو کہ پی ایل او کے حق میں جائے کہ پی ایل او نے تو بہت آواز اٹھائی ہے. پی ایل او اب تک فلسطینی ٹیریٹریز کو سامن اسٹیٹ ڈکلیئر نہیں کر پایا ایون میں، اور نہ ہی وہ اپنے لینڈ کی جو ان کے پاس موجود ہے ابھی اس کی حفاظت کر پا رہے ہیں. اگر اتنا ہی پی ایل او کچھ کرنے والا ہوتا تو کیا اس طریقے سے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالا جا رہا تھا؟ بھلے ہی لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالا چلو جا رہا ہے، لیکن وہ اپلیکیشن بھی وہ فلسطینین گورنمنٹ کو نہیں دے رہے، وہ پتہ کو نہیں دے رہے، وہ دے رہے ہیں اسرائیلی کورٹ کو. اگر اتنی ہی وہ ان کی بات چل رہی ہوتی ویسٹ بینک میں، اتنی ہی یروشلم میں پتہ کی چل رہی ہوتی تو ان لوگوں کو دیتے اپلیکیشن، ان لوگوں کے پاس جاتے اپنی فریاد لے کے کہ ہمارے گھر سے نہیں نکالے، جبکہ وہ لوگ جا رہے ہیں اسرائیلی کورٹ کے پاس. اگر یہ ان کے پاس موجود ہے تو اس سے بہتر تو پھر غلط ہے کہ کم از کم ان کے پاس ریزسٹنس کے لیے کچھ تو ہے. لیکن جو ویسٹ بینک ہے ان کے پاس تو وہ بھی موجود نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس موقع پہ میں غزہ کے رہائشی کے طور پہ اس گورنمنٹ کا کیوں ساتھ دوں جو کہ مجھے پتا ہے کہ اگر وہ مجھ پہ آ گئی یا میرے اوپر آ گئی تو مجھے میرے گھر سے نکال دیا جائے گا. اور میرے پاس اگر میں ملک چھوڑ کے چلی گئی تو مجھے واپس بھی نہیں آنے دیا جائے گا، کیونکہ ویسٹ بینک سے یا باقی جو ٹیریٹریز ہیں ان سے جو لوگ گئے ہوئے ہیں، وہ جو کر چکے ہیں فلسطینی، ان کو واپس آنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، ان کو واپس آنے ہی نہیں دیا جا رہا انہیں کے علاقے میں. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ویسٹ بینک کے حالات بہت بہتر ہیں؟ یہ محض ایک ایزمپشن ہے جس سے اسی بات پہ ان کا کیس بالکل ختم ہو جاتا ہے جو انہوں نے اپنی ایزمپشن بنائی ہوئی ہیں. دوسری بات کہ حماس کو انہوں نے بالکل ایک اس طریقے کی پکچر بنا دی کہ جس طریقے سے وہی سارے دہشت گردی کرایا ہے اور ہمیشہ سے اسی نے جو ہے چیزیں شروع کی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کون سی ایسی دہشت گرد قوت ہے جو کہ سیز فائر کا کہتی ہے کہ چلو اب بس کرو، بند کر دو بمباری، لیکن کوئی نہیں کہتا. لیکن ہمیں حماس نے یہ کہا ہے اتنے دنوں سے ابھی جو کچھ ہو رہا ہے غزہ کے اندر، حماس نے مستقل طور پہ یہ کہا ہے کہ اب سیز فائر کر دیں، اب سیز فائر کر دیں. انہوں نے یہ جو کیا، جو بمباری کی بھی تھی وہ بھی ریٹیلیشن کے طور پہ کی تھی، اور اس سے پہلے وارن کیا گیا تھا کہ اگر اب ہم پر حملہ کیا گیا تو ہم لوگ جواب دیں گے. یہ خود سے شروع نہیں کی گئی تھی، جو ایک کیونکہ ان کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم خود سے شروع کی تو ہم نہیں جیت سکتے. وہ جو بھی کرتے ہیں ان کی حفاظت کرنے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ ویسٹ بینک کے جو گورنمنٹ ہے وہ ان کی حفاظت نہیں کر سکتی لوگوں کی. لیکن جو ہمارے پاس حفاظت کا ایک واحد ذریعہ ہے، اس کو بھی ہم سپورٹ نہ کریں تو ہم کہاں جائیں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے اگر دوسری کوئی گورنمنٹ آئے تو ہمیں وہ چھوڑ دیں گے یا ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیں گے، جو ہمارے پاس تھوڑا بہت لینڈ جو بچا ہے وہ بھی نہیں رہے گا. تو اس طرح کی صورت حال میں ٹو اسٹیٹ سولوشن مجھے نہیں لگتا کہ کس طریقے سے وائبل ہے، کیونکہ پہلے سیکر نے آ کر بتایا تھا کہ ہم ٹو اسٹیٹ سولوشن لے کر آنا چاہ رہے ہیں. جس طریقے سے ویسٹ بینک کی حکومت ہے تو اس طریقے سے غزہ میں بھی اسی کو شامل کر لوں. تو ویسٹ بینک میں بھی کوئی ایکچوئل حکومت پتہ کی ہے نہیں. اگر ہوتی تو ان کے پاس کوئی سسٹم ہوتا ہے جس کے تحت وہ کوئی کام کر رہے ہوتے، جبکہ بات ان کے پاس کوئی نہیں ہے. اور جو پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر بھی اس سے ٹائٹل ہے، ان کا ایکچوئل کوئی کام ہمیں نظر نہیں آیا ہے. دوسری بات جو ہمارے پاس تنازعات موجود تھے اس ڈبیٹ کے اندر، تو پہلے تو یہ کہ ہم غزہ کے رہائشی کے طور پہ یہ بات کر رہے ہیں. صحیح، غزہ کے رہائشی ہے کون؟ میں ایک ایسا شخص جو کہ اتنے سالوں کی محنت کے بعد ایک دکان بناتی ہوں اور اس کو اسرائیلی ایئر اسٹرائک ختم کر دیتی، تباہ کر دیتی ہے. یا میں وہ شخص جس کے منیجر کو مار دیا جاتا ہے، یا میں وہ شخص جس کے بچے اسے چھین لیے جاتے ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے، یا میں وہ شخص جس کے والدین کو مار دیا جاتا ہے، ان کے گھروں کو تباہ کر دیا جاتا ہے، ان کے پورے خاندان اجاڑ دیے جاتے ہیں. اور میرے پاس 4 آپشن بچتے ہیں. میرے پاس صرف 2 آپشن ہیں، یا تو میں ان کا ساتھ دوں یا ان لوگوں کی حمایت کروں جو کہ اپنے ہی علاقوں میں ظلم و بربریت پر خاموش تماشائی بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی ان کے پاس چارہ نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکیں. یا پھر میں ان لوگوں کا ساتھ دوں کہ بھلے ہی جیسے بھی جو بھی دنیا ان کے بارے میں کہتی ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ اگر مجھ پہ کوئی حملہ کرے گا تو وہی میرا ساتھ دیں گے، وہی ان کی اس کا جواب دیں گے. دنیا کی تمام فوجوں کو کس وجہ سے لوگ اتنا سراہتے ہیں؟ کیونکہ جب بھی ان کے ملک پہ کوئی بات ہوتی ہے جو
ان کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اس کا جواب دیتے ہیں. اگر ان پر کوئی حملہ کرتا ہے تو وہ اس کا جواب دیتے ہیں. اور یہ ہر ایک نیشن کا, اگر اس پہ کوئی حملہ کر رہا ہے تو اس کا حق ہے یہ کہ اس کو ریٹیلیٹ کیا جائے. اور پچھلے 10 سال میں اگر آپ دیکھ لیں کہ اب تک ایک بھی دفعہ حماس نے پہلے حملہ نہیں کیا. جو بھی کیا ہے محض جواب کے طور پر کیا گیا ہے. اور مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کی کون سی قوت یا اسٹیٹ ہے جو اپنے آپ پر حملہ خاموشی سے برداشت کر لے گا اور جواب نہیں دے گا. تو یہ اسرائیلیوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ کچھ کام کریں گے تو ان کا جواب ان کو دیا جائے گا. اور جس طریقے سے دونوں کیس میں بات کی جو ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے ہمارے لیے ضروری ہے غزہ کے رہائشی کے طور پر کہ ہماری کوئی پولیٹیکل نمائندگی ہو. ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. ہم نے دیکھ لیا پتہ نہیں کوئی کام نہیں کیا ویسٹ بینک کے اندر. ہم نہیں چاہ رہے کہ ہمارا بھی وہی حال ہو جو کہ ایسٹ جیروسلم کا ہو رہا ہے یا پھر ویسٹ بینک کا ہو رہا ہے, جہاں پہ اسرائیلی دوسرے ملک کے لوگ, حالانکہ ٹیریٹری میری ہے لیکن دوسرے ملک کی فوج گھوم رہی ہو وہاں پہ. تو میں نہیں چاہتی کہ میرا حال وہی ہوتا ہے یا میرا حال بھی وہی ہوتا ہے جو کشمیر کا ہو رہا ہے. تو میرے پاس جو واحد سوارا موجود ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ صرف اور صرف حماس ہی ہے. اور میں بالکل حمایت کریں, ہم اس کی بالکل پرزور حمایت کرتے ہیں, بیکاز ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم ان کو بین الاقوامی طور پر اگر ان کی ریپرزنٹیشن زیادہ ہوگی, ان کی حمایت زیادہ ہوگی تو تبھی ان کو ہائی لیول سے بھی ان کو ریپرزینٹ یا ان کو قبول کیا جائے گا, جس کے لیے ان کو پاپولر سپورٹ کی ضرورت ہے. اور یہ کہنا کہ ابھی کیا کر رہے ہیں وہ ابھی کچھ نہیں کر رہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ ابھی یہ ڈبیٹ اس بات سے نہیں ہے کہ ابھی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ایجنڈے کی حمایت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, اور اگر ہم کریں گے تو ہمارے لیے کیا فائدہ ہے. تو ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے ہمارے پاس واحد سہارا ایک وہی ہے, پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہمارے پاس وہی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے اوپر کوئی انگلی اٹھائے گا یا ہمارے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو ہمارے یہ جواب دینے والا صرف ہمارا تھا اور ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. تو لہٰذا ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس قرارداد کی بھرپور حمایت کرتے ہیں. شکریہ. اوکے, تو یہ ایز اے ویب میں اس پوری ڈیبیٹ کو ایک سمرائز کروں گی. اور یہ میں ایک بات بتاتی چلوں کہ ہماری جو گورنمنٹ ٹیم ہے وہ بڑی مذائقہ خیز بات کر رہی ہیں کہ کیونکہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اور ہمارے پاس یہی آپشن ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں, چاہے اس کے رسپانس میں ہماری جان, مال, عزت پوری دنیا کے لیے خراب ہو جائے, ہماری جانیں چلی جائیں, لیکن ہم ان کا ساتھ دیں گے کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. ہم ٹیبل ٹاک نہیں کر سکتے, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, یعنی کہ ہم پورے طریقے سے معذور ہوئے ہیں اور اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس یہی آپشن ہے, ہم اسی کو فالو کر سکیں گے. تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان کا موٹیو یہ تھا کہ بھائی ان کے پاس ریزن جو ایگزامپل سے زیادہ یہ تھا کہ بھائی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, ہمارے پاس یہی ہے, فتح والے جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر رہے تو یہ کچھ کر رہے ہیں تو ہم ان کا ساتھ دے دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, آپ کے لیے کیا فائدہ ہے, آپ کے لوگوں کے لیے کیا فائدہ ہے. اور بحیثیت غزہ کا شہری میں یہ کہتی ہوں کہ میری جان کو, میرے مال کو اور میری امپلائمنٹ, میرے گھر بار کو جو چیز سیو کرتی ہے وہ ایک پیسفل ماحول ہے, جو کہ ایک فتح کے جیسے فتح ویسٹ بینک میں فتح نے اتنے زیادہ بمباری یا جو نا ایکسٹریمسٹ نیچر نہیں لایا ہے, اور اس کی وجہ سے کافی فائدہ ویسٹ بینک والوں کو ہوا ہے کیونکہ وہاں پہ اسرائیلی بہت زیادہ اٹیکنگ نہیں کر رہی ہے. اور ہم نے یہ بات نہیں کی کہ وہاں پہ ایک دم امن و سکون ہے. ہم نے ایک جیسا کہ ہمارے پروپوزیشن کا سٹانس تھا کہ وہاں پہ امن و امان ہے, امن و امان خراب ہو رہا ہے, بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کمپیریٹیولی غزہ سے جو ویسٹ بینک کا ایریا ہے وہ کمپیریٹیولی پیسفل ہے, یعنی کہ وہاں پہ لوگوں کے گھر تباہ و برباد نہیں ہو رہے کہ وہ اگر گھر سے ان کو نکالا جا رہا ہے تو واپس اگر ان کے پاس ایک امید ضرور ہے. لیکن جب وہاں پہ آپ بمبار کر کے, راکٹ گرا کے, آپ اس طرح کے حماس والے ان پہ جو نا اٹیکنگ کر رہے ہیں اسرائیل والے, تو وہ غصے میں آ کے راکٹ کی بمباری کر رہے ہیں, وہ تو پورا کا پورا برباد کر رہے ہیں ان کے گھروں کو, ان کے لوگوں کو, ان کے جو نا بچوں کو جو نا مار رہے ہیں. تو کیا یہ بات جائز ہے؟ میں
کس طرح کہہ دوں کہ بھائی ہم ایک اس طرح کے جو نا ذہنیت ایکسٹریمسٹ لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. اچھا انہوں نے یہ بات کہنے کی کوشش کی جو کہ ہماری اسپیکر انہوں نے پہلے یہ بات کہی کہ یہاں پہ معاشی سکون ہمیں حماس کو سائڈ لینے سے ہمیں کافی حد تک معاشی سکون ملتا ہے. تو مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ جب آپ کے پاس ڈھیر سارے مسئلے ہیں, کس طرح کے مسئلے, آپ کے پاس جو بھی انٹرنیشنل ایڈ آ رہی ہے, اسرائیل وہاں پہ آپ کو روک رہا ہے, آپ کی بارڈرز پہ یہ پورا ایریا ہے یہاں پہ یہ روک رہا ہے, آپ کو نہیں آپ کے پاس یہ آنے دے رہا, چاہے کوئی بھی فنڈز ہوں یا کسی بھی طریقے کی ایڈ ہو. پلس جتنے بھی اسرائیل حمایت کے کنٹریز ہیں وہ آپ کو سپورٹ نہیں کرتے, وہ آپ کے خلاف ہی ہیں. تیسرا, آپ کے جو مسلمان ممالک ہیں وہ آپ کے لیے سٹینڈ کرنے کو تیار نہیں ہیں, اکنامکلی ہو یا فزیکلی ہو, صرف بول رہے ہیں, وہ انٹیکٹ نہیں کر پا رہے. ابھی کی سچویشن نہ صحیح لیکن ابھی کی سچویشن بھی اور پہلے کی بھی سچویشن کہ وہ اپنا اس طرح انپٹ نہیں دے پا رہے کہ بھائی میں یہ کام یہ کھڑے ہو کے کریں گے, ہم ان کو ملٹری سپورٹ دیں گے. کچھ بھی سپورٹ جب ان کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ معاشی طور پہ بھی اسٹیبل ہے, ان کو سکون ہے. بھائی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, آپ کے پاس جو ویپنز ہیں وہ بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہیں, جبکہ اسرائیل کو ریسنٹلی جو بائیڈن نے فنڈز دیے ہیں تاکہ وہ اپنا سارا جو بائیڈن نے ان کو اماؤنٹ دی ہے تاکہ وہ اپنے سارے فنڈز کو اکٹھا کرے اور جو نا سارا پرابلم ان کی سالو ہو جائیں. تو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ معاشی سکون ہے اور جو نا پتہ نہیں باتیں آپ لوگوں کی بھی کچھ عجیب تھی. اور اس کے بعد کہنے لگے کہ حماس کے دور میں ان کو جانی حفاظت ہے. تو ہماری اسپیکر نے ان کو بہت خوبصورتی سے بتایا کہ آپ کاؤنٹنگ کریں اور آپ کو پتا چلے, نیوز دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا 213 لوگ اس کے اندر مر چکے ہیں اور شہید ہو چکے ہیں, اور آگے کتنوں کے انہیں موت کی نیند سنانے کا ارادہ ان کی وجہ سے اگر ہوگا تو ان کا کون ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس یہ بہت ساری جنا یہی ہمارے پاس یہی آپشن ہے کہ ہم انہیں سپورٹ کریں کیونکہ وہ ہمارے لیے سٹینڈ لیتے ہیں. تو مجھے ایک آپ بات بتائیں کہ ایک تو آپ کے پاس امپلائمنٹ نہیں ہے, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں. اب آپ کے پاس یہی آپشن ہے, تو مجھے ایک بات بتائیں, اگر پاکستان میں اسلام کو اجاگر کرنے والے القاعدہ یا طالبان کے لوگ آ کے یہاں پہ بمباری کریں کہ بھائی جو نان مسلم یا جو چیزوں مسلم سے ڈائیورٹ ہو رہے ہیں ان کو بمباری کریں گے, اور وہ تو کیا آپ ان کا ساتھ دیں گے کہ وہ معصوم لوگوں کی جانیں؟ اوکے, تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر پاکستان کے اندر طالبان پیدا والے ہیں کہ ہم اس یہاں ایریا کو کرتے ہیں, ہم ان کو بھی جو بھی ہمارے اسٹیٹ کنڈیشن تھی کہ جو اگر ہمارے پاس ان کا تو ہم ایکسٹرا جو لوگوں کو معصوم لوگوں کو ماریں, کیونکہ اگر اسرائیل کے پولیٹیکل کریئرز کریٹ تو اب ہمارے پاس جو آپشن یہ بچتا ہے کہ ہم 2 اسٹیٹ تھیوری کو مانیں. ٹائم کوڈ مجھے بتا سکتا ہے کیونکہ میرے پاس ٹائم کنٹینیو تھا اور وہ آواز کب کٹی مجھے نہیں پتا. I don't know the issue. اوکے ٹھیک ہے. اوکے, تو ہمارے پاس یہی آپشن بچتا ہے کہ ہم 2 اسٹیٹ تھیوری کو یہاں پہ بھی ایکسیپٹ کریں کہ اسرائیل اپنی جگہ جو نا اسٹیٹ میں محفوظ ہے, ہم اپنی اسٹیٹ میں محفوظ ہیں. ہمیں اس لڑائی جھگڑے کی, اس ٹیریٹری حاصل کرنے کی, جنگ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ ہم یہ چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ فلسطین جو ہے, غزہ کا پورشن اور یہ ویسٹ بینک, یہ اسی طرح قائم رہے. ہم کسی قسم کی بھی جو نا اشتعال انگیزی کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتے. تھینک یو. تو آج ہماری ڈبیٹ ہوئی اور جو آج کے کلیشز تھے, اور میں اپنی رپلائی اسپیچ دیتی چلوں تو پروپوزیشن سائٹ سے جو ہمارے پاس مین اسٹانسز آئے وہ یہ تھے کہ وہ بتا رہے تھے کہ حماس کیسے غزہ کے اسٹرپ میں لوگوں کے رہنے والے لوگوں کے لیے بہت اچھی پارٹی ہے, اور انہوں نے کہا کہ معاشی سکون پہنچاتا ہے, جانی
حفاظت کرتا ہے, ان کے سوشل ویلفیئر کے کام کر رہا ہے, اور ان کا ملیٹنٹ ونگ ان کی پروٹیکشن کر رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ حماس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. تو معاشی سکون کی جیسے میں نے بات بتائی کہ وہ ان کا سارا فنڈ, وہاں کا سارا ٹیکسز, وہاں کا ایون جو چیریٹیبل فنڈنگ ہوتی ہے وہ بھی سب استعمال کرتا ہے اپنی ملیٹنسی ونگ کو امپاور کرنے کے لیے, اپنے ویپنز لینے کے لیے. تو نہ تو غزہ کے لوگوں میں آپ کو معاشی سکون مل رہا ہے, اور یہ اس بات کی دلیل اس طرح سے میں دوں گی کہ وہاں پہ ان امپلائمنٹ ریٹ دنیا کے بہت بدترین ملکوں والا ہے, ایون کہ ویسٹرن بینک سے بھی زیادہ ہے. پھر میری بات کو مروڑ تروڑ کے پیش کرنے کی کوشش کی, اور یہ کہا کہ میں نے ویسٹرن بینک میں بہت پیس کی بات کی ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. میں نے وائٹ اور بلیک میں بات کی ہی نہیں. ویسٹرن بینک کا جو پوائنٹ ڈسکس ہوا تھا وہ یہ کہ ویسٹرن بینک میں کمپیریزن میں, اگر غزہ کے کمپیریزن میں دیکھیں تو بہت پیسفل سچویشن ہے, فلسطینی اور اسرائیلی وہاں پر پیس میں رہ رہے ہیں. اگر ہم ریسنٹ ڈیولپمنٹ میں دیکھیں تو آپ کو کتنی ہیڈ لائنز اس بات پہ ملی ہیں کہ ویسٹرن بینک میں لوگ قتل ہوئے ہیں. آپ کو شاید ایک آدھ بھی اس طرح کی ہیڈ لائن نہیں ملی, وہاں پہ جھڑپیں ہوتی ہیں کیونکہ دو نیشنز جب ساتھ میں رہتی ہیں تو جھڑپیں تو ہوں گی. ایوکشن وہاں پہ ہوئی تھی, ہم اس بات کو مانتے ہیں, مگر کیا آپ ان کے گھروں میں ویسٹرن بینک میں ایوکشن کو, جو غزہ کی اسٹرپ میں راکٹ سے لوگ مر رہے ہیں, جو 213 لوگ اور 60 بچے مر گئے ہیں, کیا آپ اس مرنے کو وہاں کی ایوکشن سے کمپیئر کر رہے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ کمپیریزن بالکل نامناسب ہے. پھر آپ نے کہا کہ یہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں ہے, تو مجھے یہ بتائیں اگر یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں ہے تو یہ کیوں ڈائلاگ کو پروموٹ نہیں کری, کیوں یہ پیسفل سولوشن کی طرف نہیں جا رہی, اور کیوں ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹ کے مطابق بغیر کسی ریزن کے اس نے اسرائیل پہ حملے کیے تھے. تو اس کے مینیفیسٹو میں ایون لکھا ہوا ہے کہ یہ سویلینز کو ٹارگٹ کرے گی تاکہ پورا فلسطین کیپچر کر سکے. اگر یہ کسی پارٹی کو, کسی آرگنائزیشن کو ٹیررسٹ نہیں بناتی ہے تو پھر اس کا کیا نام ہے؟ اس ٹیررسٹک سٹانس کی وجہ سے اس سے نہ صرف اسرائیل اور ایجپٹ نے غزہ کو آئسولیٹ کر دیا بلکہ انٹرنیشنل آئسولیشن بھی مل گیا, انٹرنیشنلی بھی آئسولیٹ کیا جا چکا ہے. پھر آپ یہ کہتے ہیں کیونکہ حماس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, تو یہ بات غلط ہے. فلسطین میں اس وقت اور بھی پارٹیز موجود ہیں جس میں فتح پارٹی سب سے زیادہ پاور رکھتی ہے. اور اگر تو حماس کو اپنے اوپر اتنا کنٹرول, اپنے اوپر اتنا کانفیڈنس ہے, تو وہ کیوں بار بار الیکشنز کو ڈیلے کر رہا ہے؟ الیکشنز کروائیں اور غزہ کے لوگوں سے خود پوچھا جائے کہ ان کا مینڈیٹ کیا ہے. اور غزہ کے لوگ ایک نان وائلنٹ پارٹی کے مستحق ہے, کیونکہ پچھلے 14 سالوں سے حماس کی اسٹریٹجیز کی وجہ سے وہاں پر جتنی ڈسٹرکشن ہوئی ہے, معاشی اور جانی بربریت وہاں پہ ہوئی ہے, تو حماس کی اسٹریٹجی نے وہاں پہ فوائد سے زیادہ نقصان دیے ہیں, جس کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بطور غزہ کے رہائشی میں حماس کو سپورٹ نہیں کرتی اور نہ ہی اس کے ایجنڈے کو سپورٹ کرتی ہوں. اور ایک پیسفل پارٹی آنی چاہیے, اور حماس کو چاہیے کہ وہ الیکشنز بھی کروائے. بہت شکریہ. جناب صدر, ہمیں ایسا لگا کہ ہم یہ ڈیبیٹ انٹرنیشنل میڈیا سے کر رہے ہیں کیونکہ اتنے جھوٹ اور ون سائیڈ حقائق تو آج کل وہ بھی پیش نہیں کرے جتنے کہ ہماری اپوزیشن پارٹی نے پیش کیے ہیں. یہاں آ کر وہ سکون اور پیس کی بات کرتے ہیں, وہ بات کرتے ہیں ویسٹرن بینک میں فلسطینی اور اسرائیلیوں کے ساتھ میں رہنے کی, اور وہ یہ بات کرتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ غزہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے اور ان کی اشتعال انگیزی کی وجہ سے دراصل صورتحال خراب ہے. جناب والا, ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو حماس کی طرف سے اشتعال انگیزی یا جو ریٹیلیشن کی جاتی ہے وہ ہمارے پاس آپشن, وہ ہماری چوائس نہیں ہے, وہ ہمارا اونلی آپشن ہے. جب اسرائیلی بربریت ہوگی ہمارے لوگوں کے خلاف, جب فورس الیکشن کی جائے گی, ہمارے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالا جائے گا, انہیں ان کی مذہبی جگہ پر عبادت تک نہ کی جائے گی, انہیں ڈنڈے مارے جائیں گے, ان کے خلاف جو ہے وہ وائلنس کا اختیار کیا جائے گا, تو پھر ریٹیلیشن ہماری چوائس نہیں بچتی بلکہ وہ ہمارا اونلی آپشن بچتا ہے. تو جو یہ بات کرتی ہیں کہ ہم سارے اپنے فنڈ جو ہے وہ اپنے ملٹری ونگ کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں, تو وہ ہماری چوائس نہیں ہے, وہ ہمارا آپشن ہے. ہمیں وہ خرچ کرنے پڑتے ہیں تاکہ ہم اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے جو ہے وہ ایویکٹ ہونے سے بچا سکیں, تاکہ ہم اسرائیلی بربریت جو ہے وہ اپنے لوگوں کے خلاف جو ہے اسے روک سکیں. اور یہی وجہ ہے کہ غزہ اسٹرپ کا علاقہ ہی وہ واحد علاقہ ہے جہاں پر اسرائیلی فوجی کھلے عام نہیں گھوم رہے اور ہمارے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکال رہے.
اس کے علاوہ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب یہ بار بار پیسفل ڈائلاگس کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیسفل ڈائلاگ جس پارٹی نے کیے پی این اے، ان پیسفل ڈائلاگ کے بعد ان کی کیا صورتحال ہوتی ہے کہ ویسٹرن بینک کا علاقہ جو کہ دراصل فلسطین کے قبضے میں ہونا چاہیے، وہاں پر میجر جو لینڈ ہے وہاں پر اسرائیلی پرماننٹ سیٹلمنٹس ہو گئی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے، اور وہاں جو کہ علاقہ ہے جہاں پر انہیں فلسطینیوں کے گھر ہیں انہیں ان سے نکالا جا رہا ہے، اور جو پارٹی جو کہ پیسفل ڈائلاگ پر بلیو کرتی ہے وہ ایک خاموش تماشائیوں کی طرح یہ بربریت اپنے لوگوں کے خلاف دیکھ رہی ہے۔ تو نو تھینک یو، ہمیں ایک ایسی پارٹی ایک خاموش تماشائی نہیں چاہیے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ریٹیلیشن جسے کہ لوگ بار بار ٹیررسٹ اور دہشت گردانہ کا نام دے رہے ہیں وہ ہماری چوائس نہیں ہے، وہ ہمارا آپشن ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بطور غزہ کے رہائشی حماس کی حمایت کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ حماس کی جو دونوں ونگ ہیں، دونوں ونگ، سوشل ونگ اور ملٹری ونگ، وہ دراصل ہمیں ہماری ضروریات جو کہ ہماری نیڈس ہیں، جو کہ ہم اپنے گھروں میں سکون جو تھوڑا بہت سکون ہے اس سے رہ سکیں، ہمیں ہمارے گھروں سے نہ نکالا جائے اور ہماری لینڈ ہمارے قبضے میں رہے، وہ ہمیں صرف تبھی حاصل ہوتی ہے جبکہ حماس ہماری پارٹی ہوتی ہے، اور جو ہے جو ہماری نیڈس ہیں وہ تبھی پوری ہوتی ہیں۔ جب شاذیب یہاں آ کر آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے جو غزہ کی رہائشیوں کا مفاد ہے وہ صرف ہمیں حماس کی گورنمنٹ میں ہی حاصل ہوگا، تو وہ آپ کو صرف پی این اے سے اس کا کمپیریزن کر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ پی این اے کیسے صرف ایک خاموش تماشائی ہے، اور پی این اے کی اس خاموشی کی وجہ سے کس قسم کے کانسیکوینسز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور جب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جب ہم اپنی اس اقلیتی پارٹی کو جو ہمیں بین الاقوامی سطح پر ریپرزینٹ کرتی ہے خود ہی سپورٹ نہیں کریں گے تو اس کی پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ہمیں جو کہ پہلے ہی آئسولیٹ کیا گیا ہے مزید دیوار پہ لگایا جائے گا، اور جو کنٹریز جو ہے حماس کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں مانتے ہیں وہ ان کی سپورٹ ختم ہونے کی وجہ سے انہیں سپورٹ نہیں کریں گے، انہیں مدد فراہم نہیں کریں گے۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بطور غزہ کے رہائشی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حماس ہمارا صرف واحد آپشن ہے اور ملٹری ریٹیلیشن ایک ضرورت ہے ہماری، تو اور یہ کرنا ہمارے مفاد میں ہے، تو پھر ہم ان تمام بنیادوں پر بطور غزہ کے رہائشی حماس کی حمایت کرتے ہیں۔ شکریہ۔